اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ، اور پھر انشاءاللہ سورہ التغابن جس کا آغاز ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، التغابن یہ سورہ کا نام ہے، اور اگر اس کو ایک ہی لفظ کے معنی میں دیکھیں گے تو اس کے معنی ہیں ہار اور جیت۔ جی، جی، تغابن کا کیا معنی بتایا؟ ہار اور آج جی. ہار اور جیت۔ لیکن جب پڑھیں گے سورہ التغابن، جب آئے گا لفظ یوم التغابن، ہار اور جیت کا دن، یہ قیامت کا کے ناموں میں سے ایک نام ہے قیامت کا، یوم التغابن۔ اور لفظ تغابن ایسا ہے جو مفسرین بتاتے ہیں کہ جو انتہائی وسیع المعانی ہے۔ اب میں نے بھی بڑا مشکل لفظ کہہ دیا ہے، کیا خیال ہے کچھ لوگوں کے لیے؟ جی، مطلب ہے کہ جو وسیع معنوں والا ہے، ایک لفظ ایسا ہے تغابن، اسی لفظ کے اندر لفظ غبن آتا ہے، جو ماشاءاللہ ایماندار بہت زیادہ بنتے ہیں، وہ کئی دفعہ سمجھ گئے. غبن کر لیتے ہیں، وہ غبن اسی میں سے آئے گا۔ ورنہ اس لفظ کے کافی سارے معنی جب آئے گا تو اس وقت تو ہم کریں گے ہی، لیکن یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانا، اور خاص طور پر پوشیدہ طور پر نقصان پہنچانا، یہ معنی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تغابن وہ ہوتا ہے کہ جب خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرے آدمی کو جو دھوکہ دے دیتا ہے آدمی، خواہ وہ خریدنے والا ہے یا بیچنے والا ہے، خریدنے والا تو یہ دے گا کہ وہ کم پیسے دے، اور بیچنے والا یہ دے گا کہ وہ اسے وہ چیز نہ دے جو اس نے کہی ہوئی ہے، وہ ناقص ہو، اس عمل کو بھی تغابن کہتے ہیں۔ بہرحال ابھی آئے گا تو اس کے معنی انشاءاللہ بتائیں گے ساتھیوں کو۔ تو تغابن ہے۔ موضوعات کے لحاظ سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صورت ہے جس میں بتاتے ہیں مختلف آراء ہے مفسرین کی، ان کی طرف ہم نے نہیں جانا، اس لیے کہ قرآن مجید ہے، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوا خواہ وہ مدینہ میں نازل ہوا، ہمارے لیے راہ ہدایت اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ الفاظ محفوظ ہیں، اور لوگوں نے ان سے ہدایت لیتی رہنا ہے۔ لیکن جو زمانہ نزول ہوتا ہے یا وقت نزول ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آئندہ ہم نے اگر فیصلہ کرنا ہے تو اس وقت کے حالات کا پتہ ہوگا، تو اب کے حالات دیکھ کے آدمی کا انطباق، ان آیات کا انطباق آدمی کر لیتا ہے۔ جی، سمجھا پایا ہوں؟ جی سر، سمجھ. اچھا، یہاں جو چیز ہے مکی صورتیں، اگر کوئی بندہ یہ بتائے کہ اس کے بڑے بڑے 3 موضوعات پتہ چلے کہ بھی یہ مکی صورت ہے، میں 3 کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ کون کون سے ہوں گے؟ کچھ ساتھی اگر بتائیں، اپنا نام لے کے فوراً ہمت کر لیں۔ نہیں، میں نے کہا جس کو پتہ ہے، اندازہ نہیں لگانا، یہ بتایا ہوا ہے پہلے اس وجہ سے، اور میں دوبارہ تھوڑے دنوں سے میں یہ سوال آپ سے کافی کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھائیو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم میں سے ہر ایک بلکہ کیا ہے، استاد ہے، اور اگر نہیں ہے تو استاد بننا ہے، ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو جب مطلب ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ شروع کے اندر تو جس کے پاس تھوڑا جتنا بھی علم دیا ہوا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی آدمی کی کوئی اپنی ذاتی مطلب یہ چیز نہیں ہے،
اللہ زیادہ دے دیتا ہے تو اس میں سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آسان چیزیں، پھر اس سے مشکل، پھر اس سے مشکل۔ اب ہم آخر میں آئے ہوئے ہیں، تو لہذا اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو کوئی ساتھی اور ہمت کریں گے کہ وہ میں نے بتایا 3 موضوعات مکی صورتوں کے بڑے بڑے ہیں، تو اور اگر نہیں تو میں ابھی بتا دیتا ہوں، تو میں جی بتا سر دیتا ہوں۔ بتائیں، جی بتائیں۔ یاد رکھیے گا کہ مکی صورتوں کے جو موضوعات ہیں بڑے، توحید ہے، رسالت ہے، اور رسالت کے ساتھ قرآن مجید آ جاتا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت ہے۔ مکہ کے اندر جو مسلمان تھے ان کو بتایا گیا کہ اللہ اکیلا ہے، یہ بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے رسول ہیں، پہلے بھی رسول آئے ہیں، اور آخری رسول اور آخری کتاب یہ رسالت کے ساتھ ہی منسلک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ بشر ہیں، اللہ نے فرشتے تو نہیں بھیجنے تھے، اللہ کی وحی آتی ہے اس بشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو یہ رسالت کا عمل جو ہے وہ موضوع ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ تم لوگوں نے مر جانا ہے اور پھر اللہ نے اٹھانا ہے، تو یہ آخرت آ گئی۔ اب جب بھی جس صورت کو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو یہ موضوعات ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے۔ یہاں تک سمجھا پایا ہوں؟ جی سمجھ آتا ہے۔ اچھا، اب مدینہ، مدینہ کے اندر جا کے ایک ریاست بنی تھی، اللہ نے ساتھ ساتھ رہنے کے جو احکامات ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، حقوق اللہ تو ہو گئے، حقوق العباد کیا ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، لین دین کے معاملات، وراثت کے معاملات، یا پھر یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں تو طلاق کے معاملات، میاں بیوی نے خود کیسے رہنا ہے، جو بیج ہے پورے کے پورے تعلقات کا، وہ سارے کے سارے موضوعات، اور اس کے اوپر پھر آ جاتا ہے جہاد، جو ابھی بتا رہے تھے مشتاق بھائی۔ جہاد جو ہے وہ مکہ کا موضوع نہیں جی، بس وہ جہاد اسی طریقے تک ہے جہاد کہ جو، اگر میں اس کو جزوی طور پر لوں، کہ اپنے آپ کے اوپر جد و جہد کر کے مسلمان بنے اور دوسرے تک اسلام کو پھیلائیں، یہ جہاد کا موضوع ہے بالکل۔ لیکن اگر جہاد قتال کے معنی میں لے رہے ہیں تو وہ تو مدینہ میں جا کے ہی فرض ہوا قتال، جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور وہاں ہی انفاق ساری مطلب چیزیں آئیں، تو وہ پھر موضوع مدینہ کا ہے۔ اب یہ صورت ایسی ہے کہ جس کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے۔ 2 رکوع ہیں، 10 تک ایک رکوع ہے، اور 11 سے لے کر 18 تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 پوری کی پوری آیات آ گئیں، 10 اور 8 یہ 2 رکوع بنتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو 10 تک کی ہے اس کے اندر ہی توحید بھی آ جائے گی، رسالت بھی آ جائے گی، آخرت آ جائے گی۔ اس کو اگر ایک لفظ سے کہیں گے تو وہ ہے ایمان۔ وہ کیا ہے جی؟ ایمان۔ ایمان، بالکل۔ تو ایمان جو ہے اس کے بارے میں آئے گا۔ اب ایمان اللہ پر، رسالت پر، آخرت پر، یہ 3 چیزیں ہیں، باقی اس کے علاوہ بھی چیزیں جو باقی آئی ہیں ملائکہ پر اور دوسرے وہ بھی آئیں گی، لیکن یہ 3 چیزوں پر تو خصوصی طور پر۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کیسے سمجھائے گا؟ پہلے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین، یہ ہے وہی کونی، وہی جو وہی سامنے دکھائی دیتی ہے، اس کی مثالیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی اپنی شخصیت، اس کو لے کے دیکھے گا کہ اپنے آپ کو دیکھو تو پھر بھی پتہ چلے گا آپ کو کہ اللہ ہے، آپ کو پیدا کرنے والا اور کوئی نہیں سوائے اللہ کے، دنیا کے اندر کوئی بندہ نہیں اس قسم کا بنا پایا۔ تو یہ 10 آیات تک، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی بنایا میں نے، دنیا کو، آسمان اور زمین کو اور انسان کو اس کے اندر پیدا کر دیا، یہ عبث بے مقصد نہیں کیا،
اس کا مقصد یہ تھا کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی جانچے پرکھے اور یوم التغابن آئے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے کہ کون اللہ کا مطیع اور کون اللہ کا نافرمان۔ جہاں تک آگے سمجھی؟ جی جی سر اچھا، جب ہم 11 نمبر آیت پہ جائیں گے تو وہاں جو لوگ، پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اب دوبارہ کہہ رہا ہوں، کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں اپنے نقصانات کے اوپر کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی، فلاں کو مل گئی، میری تو صحت ایسی ہے، فلاں کی ایسی ہے، اس کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس کے اوپر ایک مومن کی سوچ، شعور وہ کیا ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ بتائے گا۔ اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ مال میں نے دیا ہوا ہے، اور دوسری طرف تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ اصل میں تمہارے لیے آزمائش ہیں، تو آزمائش کے اندر پورا اترو، ان کو استعمال کرو، بھرپور استعمال کرو، لیکن ان حدود کے اندر جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ اور آخری چیز جو آ جائے گی وہ ہے تقوی۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی سر تو آخر میں آ جائے گا کہ اللہ سے ڈرنا، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ ایک بیس لائن بتائی، اور اس کی جو پیک ہے وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ لیکن جو بیس لائن ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہے اس طاقت کو تم جانتے ہو، اور اس کے مطابق، اس سے زیادہ بار تو میں نہیں بڑھاؤں گا، تو وہ یہ ہے کہ اتنا تو ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ تو یہ ہے موضوع اس کے۔ آپ پڑھیں جی اس کو، جی سر چلیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کریں گے جناب اپنے سجاد بھائی۔ سجاد بھائی کا مائک آف ہے، سجاد بھائی مائک آف کیجیے۔ چلیں آپ نے خود آپ کر دیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی گزارش میں کروں گا باقی ساتھیوں سے بھی کہ وہ الفاظ جو کہ اس کے معنی ممکن ہے الگ الگ بھی آپ کے ذہن میں ہوں، لیکن ہم چونکہ سب اکٹھے ہیں وہی الفاظ اس وجہ سے، ورنہ کوئی مجبوری نہیں ہے، جب آپ الگ سے سمجھا رہے ہوں گے آپ کی مرضی ہوگی، لیکن اس جگہ پہ چونکہ ایک کلاس ہے تو لہٰذا وہ الفاظ جو ہم استعمال کر رہے ہیں انہی الفاظ کو استعمال کریں گے، تو ہم اس کو ترجیح دیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا ترجمہ غلط ہے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور الرحیم کے ساتھ ہم لگاتے ہیں اور انتہائی مہربان ہے۔ آگے جی، اب مسبحات میں سے غالباً یہ آخری صورت ہے، سورۃ التغابن جی غالباً جی۔ اب سبح ماضی ہے کہ تسبیح بیان کی، اور یسبح کا مطلب کیا ہے، مضارع ہوگا تو کیا معنی ہوں گے؟ بیان کرتی، تسبیح بیان کرتی ہے، کرے گی، اور دوسرا کریں گے، کرے گی۔ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تسبیح بیان کریں گے مضارع، تو تینوں زمانے سبح یسبح لفظ آ جائیں گے، تو تینوں زمانے جو ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یہ اس کے اندر آ جائیں گے۔ اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ الحدید بھی ہم نے پڑھی تھی، سورہ جمعہ بھی پڑھی تھی، سورہ حشر کی سورہ میں بھی پڑھا، پھر ہم نے ابھی سورۃ التغابن کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا مطلب ہے؟ تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ما، ہر وہ چیز جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، ایک ترجمہ۔ دوسرا یہ ہے
اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اگر ہر چیز لگا لیں گے تو وہ سب کو اپنے اندر سمو لے گی، کہ ہر چیز کا مطلب یہ ہے کہ خواہ وہ زندہ ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوئی ہے، ہر وہ چیز جو زمینوں اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ہم نے ماں کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ جو ہر وہ چیز۔ ہر وہ چیز۔ چلو جی، اس پر ہم اتفاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ما ہر وہ چیز فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ اب پہلے بھی آ چکے ہیں، کیونکہ لوگوں نے یہاں سے سننا ہے تو ہم صرف اتنی بات بتا دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت کا یہ حصہ کیوں کہا ہے۔ ہمیں یہ اس لیے کہا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آسمان اور زمین جو کچھ بھی چیزیں ہیں سب کے اندر اشرف مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزت اور شرف والا وہ کون سی مخلوق ہے جی؟ انسان۔ ٹھیک، بھلے جن بھی ہیں عبادت کے لیے، لیکن ابھی انسان۔ اب اس کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے میں نے دی ہے ایک قوت اختیاری، جی، کہ اختیار ہے تمہارا، ایک واحد تم ہی چیز ہو یا جن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے کہ تمہارا اختیار ہے، خواہ تم مومن بنو خواہ تم کافر بنو، خواہ تم اللہ کو مان لو خواہ تم اللہ کو جھٹلا دو۔ لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ پہلے اپنے ارد گرد جس ماحول کے اندر رہ رہے ہو اس کو دیکھو، اور وہ ماحول کیا ہے؟ زمین کو اللہ نے فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، آسمانوں سے چیزیں پانی اتارا، پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نکالا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تمہیں طلب ہیں اور تمہارے ارد گرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا حکم مان رہی ہیں۔ یہ جو اللہ کا حکم ماننا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے، یہ ہے تسبیح۔ یہ کیا ہے جی؟ تسبیح۔ تو تم جس ماحول میں رہ رہے ہو، اور پہلے پڑھا تھا کہ ہر ایک چیز جو زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم اس بیان کو سمجھتے نہیں ہو۔ لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ جی، اگر وہ آواز جو وہ بیان کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ وہ تو ہر وقت کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی سے پاک ہے، اور تو ہی اکیلا اس کائنات کے اندر ایسی ذات ہے، باقی سب کے اندر کمیاں ہیں، نقص ہیں، اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کی طرف دیکھو، آسمان اور زمین کی طرف وہ حکم مان رہے ہیں۔ سورج کو دیکھتے ہو تو وہ بھی مشرق سے مغرب کی طرف اپنا سفر کرتا ہے، اور سیارے دیکھو گے تو وہ اپنے اپنے مدار کے اندر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ زمین کو اگر دیکھتے ہو تو وہ تمہاری خدمت کے لیے جی چل بھی رہی ہے، موسم بھی بناتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور مان کون رہا ہے؟ ساری مخلوق۔ جی، انسان کے علاوہ انسان کو اختیار ہے، وہ چاہے گا تو مانے گا، لیکن ساری کی ساری مخلوق انسان اور جن کے علاوہ اللہ کا حکم مان ہی رہی ہے، تو لہذا تم بھی مانو۔ اس کو کہتے ہیں وحی جلی۔ جلی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر، کونی، کائنات۔ تو جی جب وہ مان رہے ہیں تو ہمیں بھی ماننا ہے یا نہیں ماننا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم؟ بے شک۔ جی بالکل بے شک۔ مان۔ اب اللہ تعالیٰ جناب اپنی صفات بیان کر رہا ہے۔ لہ الملک، اس اللہ کے لیے حقیقی بادشاہت ہے، یا تمام کی تمام بادشاہت ہے۔ الف لام آ رہا ہے،
الف لام جس کے آپ ساتھ آ جائے وہ خصوصی بن جاتی ہے، اس کے لیے جو کچھ بھی آ سکتا ہے، چونکہ اللہ کی صفات ہیں، جیسے اللہ کی کوئی حد نہیں، یہ ایسے ہی ہے جی، لا متناہی، سمجھ میں نہیں آتا، اتنی مطلب وہ لامتناہی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہے، اسی طریقے سے اس کی صفات بھی ہیں۔ تو لہ الملک، اسی کے لیے اصل بادشاہت ہے۔ دنیا کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ہمارے ملک کا بادشاہ، ہمارے بر اعظم کا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ، جی لوگ بنتے ہیں نا، فرعون بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی ہماری پوری دنیا پر حکومت ہو۔ وہ بھائیو اللہ کی ہی بادشاہت ہے جو اصل ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے انسان کو، جو بادشاہت دی ہوئی ہے، جو اقتدار دیا ہوا ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، ترجمہ کریں ذرا، اس کے لیے ہے آج کے دن کی بادشاہت۔ ہائے، سب چیزیں مر جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، اور اللہ اکیلا ہوگا۔ اور اللہ ابھی بتا رہا ہے دنیا کے اندر کہ اس وقت میں اکیلا ایک بات کروں گا، لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ کس کی بادشاہت ہے۔ اور ذہن میں یہ رکھنا ہے وہ آخرت کا وقت ہوگا، اور آخرت نہ ختم ہونے والا زمانہ ہے، ابدی ہے، خلد خلود اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور پھر وہ اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کے لیے جو بہت زبردست ہے، اور زبردستی کی اللہ تعالیٰ نے سامنے مثال دی ہوئی ہوگی، قیامت برپا ہوگی، سب لوگ کل من علیہا فان، ایسے ہی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ابھی بتا رہا ہے، ابھی ہم سمجھ رہے ہیں، اپنی بصیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یا لاتے ہوئے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ آخرت جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس وقت بھی بادشاہتی اسی کی ہونی ہوگی، سارے لوگ مرے پڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج میں ہی اللہ ہوں، اور میں ہی قہار ہوں۔ قہار وہ ہوتا ہے جس کے اندر جبر اور ساری چیزیں ہوں، اور وہ جو حکم دے اس کو وہ نافذ ہی کرے، کیوں جی؟ جی یہ ہے جناب لہ الملک، مختصر سا، ورنہ الملک کی تفسیر کوئی نہیں کر پاتا، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو جتنے الفاظ ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ہم نے دیا، لیکن ہم عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، تو بادشاہت کے اندر بندے جو رہتے ہیں یا مخلوق جو رہتی ہے وہ عبد بن کے رہتی ہے۔ عبد کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ غلام۔ اور غلام کی مرضی کوئی نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کی مرضی پر ہی چلتا ہے۔ تو لہذا جس کی بادشاہت وہ مالک اللہ، اور ہم اس کے عبد غلام، ہماری کوئی اپنی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ ہر وہ خواہش جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی خواہش کو میرے تابع کر دو، بس اتنا کام کرنا ہے جی۔ خواہش اپنی جو ہے کس کے تابع کر دو؟ اللہ کے حکم۔ جی میرے، کیونکہ لہ الملک، اسی کے لیے ہی اصل بادشاہت ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ دنیا کے اندر ہم بڑے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو تنخواہیں دیتا ہے بندہ، ہم اس کو کہتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈنس، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب تو بینک کے اندر آ جاتا ہے نا، تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی باقاعدہ دیتے تھے وہ، لے بھئی آپ کی، تو لفظ یقین کریں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا وہ جو یہ نہ کہے کہ شکریہ سر، شکریہ میڈم، کہتے تھے یا نہیں کہتے؟ اب بھی ایسا ہے۔ تو بتاؤ کہ جو دینے والا ہے، اصل پیدا کرنے والا ہے، جو ساری سہولتیں دینے والا ہے، کہ آسمان اور زمین کو بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو ہی یہ طاقت دی ہے کہ تو اس آسمان کو بھی تسخیر کر لے،
اور زمین کو بھی تسخیر کر لے. اہلیت میں نے تمہیں دی ہوئی ہے، استعمال تم نے کرنی ہے. کیوں جی؟ جی اب بتائیے کہ جو زمین کے اندر جو کچھ ہے وہاں تک لوگ جا رہے ہیں، آسمان کے سیارے جو ہیں ان پر جا رہے ہیں، سورج کا پتہ چل گیا کہ اس کے کتنے سینٹی گریڈ اور کتنی چیزیں ہیں، اس کے اوپر درک اپنی لگا رہے ہیں. تو اس کا پیدا کرنے والا اصل میں اس کی طرف جانا چاہیے تھا، دھیان بھی، شعور بھی اور سوچ بھی، وہ ہے اللہ. تو لہذا وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. الحمد جمع کے لیے کر رہا ہوں جنس کی وجہ سے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر انتہائی قدرت رکھنے والا ہے. کیوں جی؟ جی اب یہ جو قدیر لفظ ہے اس کو بھی دیکھیں. وہ کر سکتا تھا اس بات کو کہ بھی آپ کو بھی اپنا مائنڈ لیس بنا دیتا، چپ آپ کی آسمانوں اور زمین جیسے ہی بنا دیتا. کتنی زبردست بات ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مائک بند کرے. جی سر. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، یا دوسرے جن ہوں گے جن کا پتہ نہیں، انسانوں کا تو ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھئی تم اس دنیا کے اندر واحد چیز ہو جو کھڑا ہو کے چلنے والی ہے. کیوں جی؟ جی باقی جھکے چلتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے مخلوق، چپ بھی ان کی ایسی ہے کہ انہوں نے عاجزی اختیار کرنی ہے. واحد انسان ایسا ہے کہ جو اگر اپنے آپ کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور وہ ہنستا بھی ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے. جی سر. مجھے بتائیے اس کے علاوہ اور آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی پرندہ، کوئی چرندہ، یا کوئی بندر، یا کوئی اور جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کے چل لیں گے، مستقل طور پر نہیں چلتے. ایسے ہی ہے. اور یہ ساری کی ساری چیز، مسکراہٹ، کامیابی کا تصور، پھر شعور، پھر یہ ہے کہ کیسے تم نے تسخیر کرنا ہے، یہ ساری کی ساری صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ واپس لینے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ بالکل. بالکل رکھتا ہے. وہ لے بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا کہ بھئی یہ شعور، یہ احساسات، جذبات، یہ آپ کو میں دے رہا ہوں. تم ہو انسان، میرے خلیفہ ہو، تو لہذا تمہیں میں اپنی جو بھی نعمتیں ہیں وہ آپ کو دے رہا ہوں. تو اب جناب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو لہ الملک مانیں تو مالک اس کو مانیں گے، وَلَهُ الْحَمْدُ کہیں گے تو تعریف دنیا میں آدمی کی کریں گے، لیکن دل کے اندر یہ ہوگا کہ یہ بھی بندہ کسی کا محتاج ہے، وہاں سے لے کے ہی مجھے دے رہا ہے. کیوں جی؟ تو اصل تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. پھر یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے اوپر خوشی آئے یا غمی آئے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ان ابتلا سے، تو اس کو دور کرنے والا. جی اگر کوئی غمی ہے، یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، تو مانگو تو کس سے مانگو جی؟ جو قدرت رکھنے والا ہے، انتہائی قدرت رکھنے والا. اچھا جی، اب پڑھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. جی اللہ کے نام اللہ کے کے نام کے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور جی انتہائی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. ویسے مجھے یہ بتائیں، یہ جو پہلی آیت ہے یہ پڑھ کے کوئی جھرجھری احساسات کے اندر، جذبات کے اندر، جسم کے اندر، شعور کے اندر کوئی جھرجھری آتی ہے یا نہیں آتی؟ جی اگر نہیں آتی تو ہمیں اس آیت کو سمجھنا ہوگا. کیوں جی؟ اور ماننا ہوگا کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں تو اللہ کیا ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے. تو پڑھیں اللہ کا تعارف.
युसब्बिहु लिल्लाहि, اللہ کے لیے اللہ تسبیح کے لیے بیان تسبیح کرتا بیان ہے، کی، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے، ما فی السماوات، ہر وہ چیز، ہر وہ ہر چیز وہ جو چیز جو آسمانوں میں آسمانوں ہے میں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ہر اور وہ جو چیز جو زمین زمین میں ہے، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، لہ الملک، اسی اللہ کے کے لیے لیے اسی کی حقیقی بادشاہت ہے، اسی کے لیے اصل بادشاہت ہے، اصل ال کا اصل کر لیتے ہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اور اسی اسی کے کے لیے لیے تمام تمام تعریفیں ہیں۔ تعریفیں اور شکر ہے۔ اور اسی کے لیے تمام کی تمام تعریف ہے یا تعریفیں ہیں۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ تعریفیں ہی پڑا ہوا ہے، تعریفیں اور جی شکر۔ چلو جی، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہوا، اور اور وہ وہی اللہ اور وہی وہی علی کل شیء قدیر، ہر ہر چیز ایک پر چیز خوب پر قدرت رکھنے انتہائی والا قدرت ہے۔ رکھنے رکھنے والا ہے۔ والا ہے۔ جی، اور وہی ہر ایک چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جی پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے کہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے، للہ، اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز کے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے ہے اصل بادشاہت، ولہ الحمد، اور تمام تر تعریفیں اور شکر اسی کے لیے ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور وہی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب جناب آ رہی ہے وہ والی چیز کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو بتایا پہلی چیز، هو الذی خلقکم، وہی ذات صرف اتنا حصہ ہے نا یہ والا، یہ اس کو ایسے نہیں پڑھنا، دل میں اپنے لے جائیں خلقکم، ورنہ ہم تو ویسے پڑھ دیتے ہیں نا کہ بھئی اگر اپنے ذہن کو نیچے لگائیں گے تو اپنی خلق، اپنی تخلیق، اپنی پیدائش میں بھی کروں گا، آپ بھی سوچیں گے او یار میں کہاں تھا دنیا کے اندر، اب میں عیش و عشرت بھی کر رہا ہوں، سانس بھی لے رہا ہوں، سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، اللہ کے مناظر کتنی نعمتیں ہیں جو مجھے ملی ہوئی ہیں، میں دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں، ٹچ کرتا ہوں، مجھے نرمی اور سختی کا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن کیا میں نے اپنی تخلیق خود کی ہے؟ جی نہیں۔ کیا کسی بندے نے کی ہے؟ نہیں سر، کیا پوری کی پوری مخلوق میں سے کسی مخلوق نے انسان کی پیدائش کی ہے؟ نہیں۔ نہیں جی۔ لہذا اب توحید جو بتایا تھا کہ توحید، رسالت اور آخرت یہ ان کے موضوع ہیں، هو الذی، وہی وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب کیا تھا؟ یہ ہی ایک چیز جو تخلیق ہے نا، یہی انسان کو عاجز بنا دے گی، اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دے گی، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ڈال دے گی کہ یار میں تو مٹی کا ایک لوتھڑا تھا، کسی نے کھایا، کسی نے پیا، اس کے اندر سے وہ جرثومے بنے، وہ ملے، اور میں اس حالت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی مجھے ختم کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوتھڑا بنایا، پھر وہ جو جتنے بھی 6 ایمبریولوجی کے سٹیجز ہیں، ان ساری سٹیجز میں سے گزار کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مجھے ایک بچے کی صورت میں پیدا کر دیا، اور پھر وہی چیزیں دیتا ہے، اور ماں باپ کو بھی پیدا کر دیا، کوئی ماں باپ نہیں تھے تو کوئی اور کھلانے پلانے والا، پھر میں 5 فٹ کا 6 فٹ کا یہ جناب انسان یا اس سے بڑا وہ بن گیا۔ یہ صرف سمجھ کے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا انسان بن جاتا ہے یا نہیں بنتا؟ بالکل بنتا ہے سر۔ اب ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہا ہے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ،
وَمِنْكُمْ مُؤْمِن. جی یہاں اللہ قدرت رکھ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو صرف مومن ہی پیدا کرتا. کیوں جی؟ جی اس لیے کہ آسمان اور زمین کے اندر ساری چیزیں مومن ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، آپ کو بھی پیدا کر دیتا. کیوں جی؟ لیکن اگر وہ تمہیں اسے پیدا کر دیتا تو پھر جنت اور دوزخ، اس کا جنت پھر اپنا بے مقصد ہو جاتی نا. کیوں جی؟ جنت کس کے لیے بنائی؟ جنت تو اسی کے لیے بنائی ہے کہ اگر وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو وہ مومن بن گیا، انسان کے اختیار میں ہے. اور دوسرا نہیں مانتا، میں یہ مانتا ہوں کہ زمانہ کیا ہے، میں جس طریقے سے باقی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں میں بھی ویسے ہی پیدا ہو گیا، زمانہ گزر جائے گا، چیزیں بھی مرتی ہیں، میں بھی مر جاؤں گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کفر ہو گیا نا. تو یہاں وہی چیز آ رہی ہے، هو الذی، وہی وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر، تم میں سے ہی کچھ کہہ رہا ہوں، کافر کافر ہیں، ومنکم مؤمن، اور تم میں سے ہی کچھ ایمان لانے والے ہیں، مومن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر. اب جس چیز کے اوپر فیصلہ ہونا ہے وہ ہے ایمان جمع عمل صالح. تو واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. جی ڈاکٹر صاحب جلدی کریں گے. جی هو الذی، هو الذی خلقکم، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر، تو تم میں سے کچھ کافر ہیں، ومنکم مؤمن، اور تم میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. اب جناب اسی تخلیق دیکھنے کے والا. ساتھ اگلی آیت کا بھی خوب دیکھنے والا ہے. جی بالکل جی ٹھیک ہے. جی اپنے 1 منٹ ہے آپ کے پاس کیسر بھائی؟ جی 2 منٹ ہیں سر، پھر 2 میں منٹ کر ہے دوں. تو اگلی پڑھ لیں. جی پڑھ لیتے خلق ہیں. السماوات والارض بالحق، خلق کے اندر فائل چھپا ہوا ہے. جی اس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا بالحق، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ. وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری خوب صورتیں بنائیں. سوارا ہے جی، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور کتنی خوبصورت صورتیں بنائیں. صورت کی جمع صور ہوتا ہے، اور بہترین تمہاری صورتیں بنائیں، یہ دوسرا ترجمہ ہے. اور پہلا ترجمہ کیا تھا؟ اور کتنی خوبصورت صورکم، تمہاری صورتیں بنائیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف کیا ہے؟ لوٹنا ہے. جی اب کل اس کا انشاءاللہ بات کریں گے. خلق السماوات والارض، اسی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالحق، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ. وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی. اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں. چلو جی صورتیں بنائیں. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورتوں کو بہترین بنایا. اور تمہاری صورتوں کو بہترین بنایا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا جانا ہے. اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. جی کل انشاءاللہ پرسوں بات کریں گے. اب